ایک یہ کہ قرآن مجید کو علمی طریقے سے سمجھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہیں کوئی صرف کا مسئلہ، کہیں نحو کا مسئلہ، کہیں تالیف جملہ کا مسئلہ، کہیں کوئی خالص ایکڈیمک نوعیت کی بحث، اس طرح کی دسیوں چیزیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے اور عام دنوں میں کرنا چاہیے، علماء کو بھی عامی دنوں میں کرنا چاہیے۔ رمضان میں خاص طور پر قرآن مجید کو اس کی دوسری جہت کے حوالے سے زیر مطالعہ آنا چاہیے، اور وہ تذکیر کی جہت ہے۔ یعنی یہ رمضان اللہ کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو محکم کرنے کا مہینہ ہے، یہ اس یاد دہانی کے ذریعے سے اپنے نفس کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید اپنی اس دوسری جہت میں، اور جو اگر غور کر کے دیکھیں تو عام لوگوں کے لحاظ سے اس کی اولین جہت ہے، اس جہت سے انتہائی آسان کتاب ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یعنی آخرت کی بنیادی ہے، توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہے، اس کی صفات کا استحضار ہے، اس کے سنن کس طریقے سے روبہ عمل ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ ان کی یاد دہانی نہایت سادہ الفاظ میں کراتا چلا جاتا ہے۔ علمی مباحث کے طور پر قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت مواقع ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اس کا ذوق ہے ضرور پڑھیں۔ قرآن تذکیر کے لیے پڑھا جانا چاہیے۔ اس تذکیر میں ایک تذکیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کے ساتھ تعلقی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ تلاوت کریں گے اگر، اور نہیں بھی سمجھ رہے ہوں گے اور تلاوت کریں گے، تو یہ جو ایک ایمان کا تعلق ہے کہ یہ میرے پروردگار کی کتاب ہے، یہ کتاب اس نے نازل کی ہے، یہ لفظ اس کے ہے، یہ کلام اس کا ہے، تو اس کا ایک بڑا گہرا نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔